اس سے پہلے کہ ہم 23 زبور پر جو ہے غور و خوض کریں، تو میں صرف چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں کہ زبور کی کتاب جو ہے وہ پوری بائبل میں اتنی منفرد کتاب کیوں ہے، اور اتنی کیوں ہر کسی کے دل کو عزیز ہے یہ کتاب، کہ اگر کسی کو بائبل میں کچھ بھی نہیں پڑھنے کو ملتا تو وہ سیدھا جا کے جو ہے وہ زبور کی کتاب کھولتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی مشکل حالات آتے ہیں، کوئی ڈر خوف لگتا ہے، یا کوئی وبا یا بیماری ہم پہ اٹیک کرتی ہے، جیسے کرونا وائرس کے دنوں میں لوگ بہت پڑھتے تھے 91 زبور یا 23 زبور، 46 زبور، 100 زبور، مختلف موقعوں پہ جو ہے ہم زبور پڑھتے ہیں، گاتے ہیں۔ تو اس کا کیا تعلق ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس کی طرف زیادہ جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں اور اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ تو اس کا یہ ریزن ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ شاعری اور گیت ہیں جن کو سمجھنا اور یاد کرنا بھی آسان ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کتاب جو ہے پوری بائبل میں اس لیے منفرد اور الگ ہے کیونکہ یہ جو ہے ہمارے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم خوشی کے گیت گاتے ہیں، زبور گاتے ہیں۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، تو ہم اس طرح کے گیت اور زبور گاتے ہیں یا پڑھتے ہیں بائبل میں سے۔ تو یہ جو ہے بڑی ایموشنل کتاب ہے جو ہمارے جذبات کو جو ہے وہ ابھار کر سامنے لاتی ہے، اور ہم اس کے مطابق جو ہے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کتاب کو لکھنے والے بہت سارے مصنف ہیں، صرف داؤد نہیں ہے، داؤد کا بیٹا سلیمان بھی ہے، اور آصف نامی جو ہے ایک کوائر کا لیڈر ہے وہ ہے اس میں، اور کچھ جو ہے وہ موسیٰ نے لکھے۔ تو جیسے جیسے ہم جو ہے پڑھیں گے، غور و خوض کریں گے زبور پہ، تو ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کون سا زبور کس نے لکھا اور کس موقع پہ لکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبور کی کتاب جو ہے پرانے عہد نامے کی وہ خاص کتاب ہے جس کا ذکر سب سے زیادہ جو ہے وہ نبیوں نے بھی کیا، اور خود یسوع مسیح نے بھی اپنی منادی میں زبور کی کتاب کے بہت سارے حوالے جو ہیں وہ پیش کیے۔ اور دوسرا یہ کہ جتنی بھی نبوت ہوئی ہے پرانے عہد نامے میں یسوع کے آنے کی یا آخری وقت کی، تو اس میں سب سے زیادہ نبوتی کلام جو ہے وہ زبور کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ وہ بھی ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ کتاب جو ہے اس نے، زبور کی کتاب نے جو ہے کس طرح سے پورے یہ بائبل کو جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے، اور اس میں کہاں کہاں سے ہمیں کس چیز کا لنک ملتا ہے۔ اب اگر آپ اپنی اپنی بائبل میں اس زبور کو پھر سے دیکھتے ہیں، ریسائٹ کرتے ہیں اس کو، تو آپ اس کو دیکھو کہ ایک تو اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے کہ یہ داؤد کا زبور ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ داؤد نے لکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح میں کہتی کہ یہ بڑی پرسنل اور ایموشنل کتاب ہے زبور کی، اور اس میں سب سے زیادہ جو پرسنل اور ایموشنل زبور بھی ہے وہ 23 زبور ہے، کہ ہر کسی کو یہ زبور یاد ہوتا ہے۔ اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس طرح میں نے یہ تصویر بھیجی ہے اپنی بائبل کی، اس کے اوپر میں نے 2 رنگوں کا استعمال کیا ہے۔ نیلا رنگ جو ہے وہ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے یعنی کہ کوٹ کیا ہوا میں نے، اور جو اورنج کلر ہے وہ مائی سیلف، کہ اس میں اپنا ذکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو مجھے کوئی کمی نہیں، وہ مجھے راحت کے چشموں پہ، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پہ، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر، اگرچہ میں تاریکی کی وادی، میں کسی آفت، تو میرے ساتھ، تیرا آسا، تیری لاٹھی، میری تسلی، تو میرے مخالفوں کے روبرو۔ اس طرح کرتے کرتے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہر ایک لائن میں میں، میرے، مجھے، اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا یہ ڈیپ جو ہے اس ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے خدا کے ساتھ۔ اور پھر بات چرواہے کی جب آتی ہے تو چرواہا جو لفظ ہے وہ 600 دفعہ بائبل میں استعمال ہوا ہے، اور یسوع مسیح نے خود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اچھے چرواہے سے تشبیہ دی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ بھیڑوں سے تشبیہ دی ہے، بھیڑ سے۔ تو اس طرح جب ہم یہ زبور پڑھتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کو اپنا چرواہا ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کی بھیڑ کہ ہم اس کے تابع ہیں۔ اور ایک ورلڈ وائڈ جو ٹرینڈ ہے کہ بہت سے ملک جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت سے جو ہے جانوروں سے، بہت زوراور جانوروں سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں، جیسے امریکہ ہو گیا، جرمنی ہو گیا، اور اس طرح مختلف ممالک جو ہیں بڑے بڑے، تو وہ کوئی اپنے آپ کو شیر کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ ان کا نشان جو ہے وہ شیر ہے، اور ایگل کے ساتھ، اور بہت سارے ایسے جانوروں کے ساتھ مختلف ملک، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کسی بھی ملک نے کبھی اپنے آپ کو بھیڑ یا شیپ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ نہیں دی، کیونکہ بھیڑ جو ہے وہ معصوم ہوتی ہے، تھوڑی بیوقوف ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر چرواہے کے بھیڑ جو ہے وہ نہیں چل سکتی، سروائیو بھی نہیں کر سکتی، اس کو جو ہے وہ بھیڑیے آ کے پھاڑ کے کھا پی جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ چرواہا یسوع اور بھیڑ جو ہے وہ میں ہوں۔
اب ہم جو ہے ایک ایک آیت کے ساتھ جو ہے زیادہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور میں پہلی آیت جو ہے اس کو پڑھنا چاہوں گی کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی۔ اب اس میں جو ہے ایک ریلیشن شپ کے خداوند میرا پرسنل ریلیشن شپ ہے کہ ہم اس کو اتنا ڈیپ ڈکلیئر کریں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی۔ کہ شیر کے بچے تو لیکن خدا کے تالے بھی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں کسی بھی، جب ہم خدا کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو اپنا چرواہا مانتے ہیں، تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پھر دوسری آیت ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ بھیڑ اگر بھوکی ہوتی ہے نا اور خوف زدہ ہوتی ہے تو وہ ٹک کے بیٹھتی نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے، پھدکتی رہتی ہے، ادھر ادھر جمپ لگاتی رہتی ہے۔ لیکن جب بھیڑ جو ہے وہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ پیس میں ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا چرواہا میری حفاظت کرنے کے لیے میرے پاس ہے، تو وہ بڑے سکون سے جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ تو جب ہم بھی خدا کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اطمینان ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اطمینان اور سکون ملتا ہے، ذہنی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، ہمارا دل بھی جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ہیں وہ اس زبور کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ ان کو اس سے تسلی ملتی ہے کہ خداوند جو ہے میرا چوپان ہے، میرے ساتھ